جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصب، اور پروگرام ہے جھوٹ سچ۔ بالکل، اور جھوٹ سچ میں ہم بات کرتے ہیں کسی ایسے جھوٹ کی، منظم جھوٹ کی، پروپیگنڈے کی، ڈس انفارمیشن کی، فیک نیوز کی، جسے بالآخر ایک سیاسی بیانیہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بل بوتے پہ، اس جھوٹے سیاسی بیانیے کے بل بوتے پہ چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ ہم اور آپ ایکسپیرینس کر ہی رہے ہیں، اور الیکشن کیمپینز کرافٹ کی جاتی ہیں۔ تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ اپنے تئیں جتنا سچ بول سکتے ہیں، اس ڈس انفارمیشن کو ہم ڈی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو آج کے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم بات ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اب شاید دیکھیں، ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پر الاؤڈ ہے، کوئی صاحب بھی آ کے بیٹھیں گے اور کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا الزام لگا سکتے ہیں، کیونکہ پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ڈیفیمیشن کے کیسز جو ہیں وہ تو محض خبروں میں آنے کا ایک ذریعہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھے نظام نو اس طرح بدل نہیں دیتا گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ کہیں کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے یہ ہیں، منی لانڈرر ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ نشر ہو، لوگوں کے ذہنوں تک اور دلوں تک وہ بات جائے، ان کے ذہنوں میں بیٹھے اور لوگ اس کو سنیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اور کیا آپشن ہے، ان کی اگر ذہن سازی ہو رہی ہے وہ تو اس پر اعتبار کریں گے نا۔ کاشف صاحب نے کہا کہ نشر کیا جائے، ایک ہی دفعہ نہیں نشر ہوتا، آن ایئر گیا، پھر رات گئے دوبارہ سے وہ نشر مقرر میں چلے گا، پھر وہ ہفتے کے کسی اور دن پھر وہ چلے گا نشر مقرر میں۔ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ مختلف ٹائم زونز میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں دوسرے ممالک میں بھی، وہ بھی اس جھوٹ کو سنیں اور اس پر یقین کر لیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے سوال مجھے بہت زیادہ پوچھنے کی عادت ہے۔ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اس کا ایک اچھا توڑ نکالا۔ ہاں، اس کا ایک اچھا توڑ نکالا ہے، بشرط یہ کہ اس نیوز چینل نے یو کے میں لائسنس لیا ہوا ہو۔ آپ کا اشارہ ابھی حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب نے جو یو کے کی عدالت سے ایک کیس جیتا ہے ڈیفیمیشن کا، اس کی جانب ہے۔ بالکل، بلکہ مجھے کہنا چاہیے ایک اور کیس جیتا ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھا جائے تو گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران صرف 2-3 ہی نیوز چینلز ہیں جنہوں نے بارہا برطانوی عدالتوں میں معافی مانگی ہے، ہرجانے بھرے ہیں اور پھر اپنے چینلز پر وہ معافی نامے چلائے ہیں، لیکن وہ باز پھر بھی نہیں آ رہے۔ ابھی جو حالیہ معاملہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے 2022 میں ایک شو کیا گیا جس میں فاروق حبیب نے، پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن اور رہنما، انہوں نے نیوز پر بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ منی لانڈرر ہیں، پھر یہ بھی جھوٹ بولا کہ یہ فرار ہوئے ہیں شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں، اور پھر یہ کہا کہ جعلی اکاؤنٹس اور یہ سب۔ تو ڈار صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے برطانوی عدالت سے رجوع کر لیا، کیونکہ اس چینل نے یو کے میں لائسنس لیا ہوا ہے، تو اب معافیاں نشر ہو رہی ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ محب وطن ہے اور انہوں نے جو بھی کام کیا، جب بھی کیا، وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اور ہمیشہ ملک کی خدمت کی۔ تو کی پلے رہ گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ اور یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی 3-4 دفعہ تو انہوں نے معافی مانگ لی ہے، بلکہ ایک معافی ایک عام پاکستانی سے مانگی، ڈاکٹر سید عالم شاہ ان کا نام ہے، جنہیں انہوں نے بھارتی ایجنٹ بتا کر وہ پوری ایک کیمپین چلائی، جبکہ وہ پروفیسر آف فلسفی ہیں، اور پھر معافیاں تلافیاں انہوں نے کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں وہ پاکستانی ہی ہیں اور ہم نے اس طرح سے۔ کتنا آسان ہے نا، اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف رکھ رہا ہے یا آپ پر تنقید کر رہا ہے تو آپ اس کے عقیدے کے اوپر سوال اٹھا دیں یا اس کی حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھا دیں۔ اچھا، یہ تو ایک کسی کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہوگی نا، ہم بات کر رہے ہیں کریڈیبلٹی کی، تو کیا کریڈیبلٹی بچی آپ کی؟ اچھا، ویسے وہ پہلے بھی کوئی اتنی خاص اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہم لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں کریڈیبلٹی اور سیٹ میڈیا بالکل، میں سمجھ گیا۔ اب میں آگے اگر بڑھوں نا ایک سٹیپ اور، اگر ہم آگے چلیں، اب دیکھیں، پہلے تو بہت مبارک
اسحاق ڈاٹ صاحب کو, اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی صحیح طریقہ ہے کہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں سے نمٹیں, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ اب تو پاکستان میں بھی اس طرح کچھ ہونا چاہیے کہ آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یا اخباروں پہ کچھ بھی چھاپتے ہیں, کچھ بھی بولتے ہیں, اس پہ بات ہونی چاہیے. تاشر لیکن صاحب, اس طرح خواجہ محمد آصف صاحب نے حد تک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر. ایک زمانہ ہو گیا ہے خان صاحب عدالت میں ہی پیش نہیں ہوتے ہیں اس کیس کے حوالے سے. تھوڑے سے وہ زخمی ہو گئے تھے نا, ورنہ وہ ضرور یہ جاتے. تو زخمی تو وہ اب ہوئے ہیں. اچھا پہلے, اچھا کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی نا. آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محض اتفاقیہ طور پہ ایسا ہوا کہ کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کسی نے کچھ بھی بول دیا, وہ نشر ہو گیا. اب تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, اب تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر ثابت صادق اور امین. تو وہ کیمپین میڈیا کے تھرو چلی تھی. بالکل, یہ میں نہیں کہہ رہا, نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا. اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. اب تو میڈیا والے جو اس زمانے میں سہولت کار بنے ہوئے تھے, اب تو وہ خود مانتے ہیں کہ ساڑھے کلو اے ہو گیا. مطلب آپ نے پورے کا پورا ملک اور اس کے عوام اور یہ سارا نظام جھونک دیا ایک پروپیگنڈسٹ اور ایک پاپولسٹ کی خواہش کے پیچھے کہ اس کو اقتدار چاہیے تھا. چلیں اس کو اقتدار تو آپ نے, چلیں میں کہتا ہوں وہ تو ہے, لیکن دیکھیں اس کا زیادہ بڑا نقصان آپ نے پورے سماج کو ایک پولرائزیشن جس کی میں بات کر رہا ہوں, آپ نے ان دیکھتے دیکھتے ان آخری 1-2 دہائیوں کے اندر پاکستان میں نفرت انگیزی, شدت پسندی کو پھیلانے میں لوگ ایک دوسرے کو, اب آپ دیکھ لیں وہ کل کی ویڈیو آئی ہے کہ وہ جو ہے سیاسی مخالفت کی بنا پر ایک خاتون جو ہے وہ برطانیہ میں وہ مکے مار رہی ہیں, مکے ماری, ہاتھا پائی پر اتری ہوئی. ایک وحشت, ایک جنون تو چلیں کہیں پازیٹیو نہیں, انہوں نے اس کا بھی سطحی ورژن جو ہے نا وہ طاریق کر دیا, اور اس کے پیچھے صرف اور صرف جو ایک بڑا ہاتھ تھا, صرف اور صرف تو نہیں کہہ سکتا, بڑا ہاتھ بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال حصہ ڈالا میڈیا نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سٹیپ اس پورے جھوٹ کو, اس پوری ڈس انفارمیشن کو انڈو کرنے کی طرف ایک سٹیپ ہو سکتا ہے. ایک سٹیپ ہو سکتا ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پولرائزیشن پھیلائی, یہ جو ہم ڈیفیمیشن کی کیسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک اور بھی کیس ایسا ہی برطانیہ میں جیتا گیا. ناصر بٹ صاحب ہوتے ہیں, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے خلاف یہاں پر ایک کیمپین چلائی گئی کہ یہ تو مفرور ہیں, ان کو تو قاتل بتا کر یہاں پر کیمپین چلائی گئی, اور ان کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے کیسز بتا کر پھر اس معاملے پر بھی پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے معافی تلافی کر کے سائڈ پر ہو گئے. اسی طرح سے حال ہی میں اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیلی میل پاکستانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈیلی میل نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے معافی مانگی. اگر آپ کو یاد ہو تو فلڈ وکٹمز کے حوالے سے وہ جو ایک زلزلہ زدگان کے حوالے سے جو ہمیں ایک امداد آئی تھی بیرون ملک سے, تو اس کے اوپر بھی جھوٹ بولا گیا, جھوٹی خبریں چھپوائی گئیں, اور پھر بعد میں معافیاں تلافیاں ہو گئیں. لیکن میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معافی تلافی ہوتی ہے نا, اس کی رینج اور ریچ اتنی نہیں بن پاتی جتنی اس جھوٹ کی ہو رہی ہوتی ہے. وہ جان بوجھ کے نہیں بنائی جاتی, وہ جان بوجھ کر, اس کو جان بوجھ کر اس وقت میں چلایا جاتا ہے, یا جیسے کہ میں مثال دے رہی تھی تو اپنا معافی نامہ پاکستان میں چلا رہے, وہ ادھر یو کے میں چلا رہے ہیں, تو بس وہ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اپنا پرپس تو سرو کر لیا. آپ کی ان بہت ہی سادہ دلی پر مجھے مرزا غالب کی کسی غزل کا ایک مقطع یاد آ رہا ہے, اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں. میں ارشاد نہیں بھی کہوں گی تو آپ سنائیں گے کہ نکالا چاہتا ہے کام تو تانوں سے, اے غالب تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہربان کیوں ہو. ہمارے اس طرح یہ بات کرنے سے وہ یہ روش کیوں چھوڑیں گے اپنی. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی صحافت کرنے والوں کو جب آپ کو پتہ لگ گیا, جب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی, اور دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے, بدنام تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. مین اسٹریم میڈیا ٹھیک ہے, وہ تو بہت ہی کریڈیبل ہوتا ہے, یہ کریڈیبلٹی آپ کے سامنے آ گئی.
اور آپ نے باہر کے اخباروں کے نام. تو سوشل میڈیا بھائی، ایک سوشل میڈیا تو ایک سین وائسز کا وہ بنا، ایک میڈیم بنا. اس پر بھی وہی صحافی جنہوں نے عمران خان کو بڑا لیڈر بنایا تھا وہ اپنا یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھ گئے، اور وہی باتیں جو مین سٹریم پہ کر رہے تھے وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کرنی شروع ہو گئی. تو دیکھیں اس میں سوشل میڈیا اور میڈیا کی بات نہیں، اس پہ وہ کانٹینٹ ہے جس کو پیڈ کانٹینٹ کہنے کو دل کرتا ہے میرا، لیکن چلے میں نہیں مقاصد ہیں، جس کے پیچھے مقاصد ہیں کہ یہ بہت ہی سسٹمیٹک جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک پورا کارخانہ ہے، ڈس انفارمیشن کا پورا ایک کارخانہ ہے. اور کاشف صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر آئے دن ہم اپنے چینلز پر دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی سیاسی مخالف کے حوالے سے کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کی پکڑ نہیں ہے. پکڑ تو بعد میں ہے. وہ جو ہوسٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اینکر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کال آؤٹ نہیں کرتا، وہ بھی منع نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کہتا آپ کے پاس ثبوت ہیں. دیکھیں ثبوت کے بغیر آپ ہوا میں بات کرتے چلے جائیں. نہیں وہ ان کے پاس اب دیکھا شہباز گل صاحب آتے تھے ٹی وی جب، یہ دیکھیں یہ چھپ گیا، یہ چھپ گیا، یہ کیا چھپ گیا، مجھے کیا نظر آئے گا کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اور جی کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب عالم صاحب جو لائر ہیں اور پاکستانی سیاست پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہے. صحافت سے وہ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ جو بھی عمران خان کے زمانے میں بیچارے کچھ کہنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ زمانے میں وہ تو باقاعدہ ایک انہوں نے بھی سسٹم بنایا ہوا تھا کہ کسی کو بولنے نہیں دینا. فریڈم آف سپیچ کے اوپر خان صاحب کی پوری گرفت تھی. لیکن اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں نیوز چینلز پر بیٹھ کر آپ کسی بھی سیاستدان کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہیں، اس ڈر اور خوف سے بالکل بالا ہو کر کہ آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں برطانوی عدالتوں میں کس طرح سے پاکستانی نیوز چینلز جنہوں نے وہاں پر لائسنس لیے ہوئے ہیں معافیاں تلافیاں کرتے پائے گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب عالم. جی بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جاننا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں تو ہم دیکھتے ہیں یا اور جو مضبوط جمہوریتیں ہیں وہاں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں پہ عدالتی نظام بھی کام کر رہا ہوتا ہے سوئفٹلی. تو اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور وہ میڈیا کے ذریعے لگایا جائے تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی اسحاق ڈار صاحب نے جو کیس جیتا وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو کانٹینٹ ہے وہ پاکستان میں نشر ہوتا ہے، جن ٹی وی چینلوں نے وہاں پہ لی ہوئی ہے اپنا کیا کہیں گے لائسنس لیا ہوا ہے، تو معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں وہ نشر ہوتا ہے، نشر مقرر میں آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا سوئفٹ نظام نہیں ہے کہ اگر کسی سیاستدان کی یا کسی بھی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے میڈیا کے تھرو تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے؟ جہاں تک ڈیفیمیشن کا سوال ہے تو پاکستان میں ڈیفیمیشن کے ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے دو طرح کی قانون سازی موجود ہے. ایک ہم کرمنل ڈیفیمیشن اس کو کہتے ہیں جو کہ پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے، اور دوسری ڈیفیمیشن سول ڈیفیمیشن ہے جو ایک ڈیفیمیشن آرڈیننس جو 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں آیا تھا اور پھر غالباً 2005 میں اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو وہ سول ڈیفیمیشن کو ڈیل کرتا ہے. کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کا حصہ ہے اور سیکشن 499 اس سے متعلقہ ہے، جس کے تحت وہ ایک ویلیبل اوفینس ہے، اور اس کے اندر بہت سی آگے تفصیلات بھی ہیں، سیف گارڈز بھی ہیں، کچھ اس کے اندر ڈیفینسز بھی ہیں. لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہت سے ملکوں میں کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے وہ اب ایبالش کر دی گئی ہے. بہت سے ایسے ڈیولپڈ اور ایون جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ اب آپ کو کرمنل ڈیفیمیشن نہیں ملتی، اور جہاں کہیں کرمنل ڈیفیمیشن اسٹیچوٹ کا حصہ ہے بھی تو اس کو بھی بہت حد تک جو ہے وہ ریڈنڈنٹ بنا دیا گیا ہے. بہت سی ممالک کی جو عدلیہ ہے انہوں نے کرمنل ڈیفیمیشن کے قانون کو مزید نافذ العمل کرنے سے انہوں نے اس کو اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے.
ہویور جو سول ڈیفیمیشن ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ بنیادی طور پہ ایک شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی اگر اس کی کسی خبر کے حوالے سے یا کسی رپورٹ کے حوالے سے اس کی ہتک ہو تو وہ اس کو جا کے کورٹ میں جا کے اس کے اوپر ڈیمیجز کلیم کر سکیں۔ تو پاکستان میں اب چونکہ دونوں قوانین موجود ہیں، لیکن ہمیں فرام دا فیس آف اٹ یہ لگتا ہے کہ کرمنل ڈیفیمیشن کا جو استعمال ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے یہاں پہ، اور عمومی طور پہ کرمنل ڈیفیمیشن کا استعمال سرکار یا سرکار کے ادارے یا سرکاری افسران جو ہیں وہ اپنے معاملات کے حوالے سے اس کا نفاذ جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ ایف آئی آر بھی درج ہو رہی ہوتی ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کثیر تعداد میں کرمنل ڈیفیمیشن کے کیسز جو ہیں وہ دائر ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس کی بھی شکیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر چیزیں سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرمنل ڈیفیمیشن کا جو عمل درآمد ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے، سول ڈیفیمیشن کا کردار ہمارے ہاں بہت کم نظر آتا ہے۔ اس قانون کی نظام کے اندر جو خامیاں ہیں، جو سکم ہیں، جو اس کی کمی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ لوگ سول ڈیفیمیشن کو اتنا زیادہ اس کو کوئی خطرہ یا ڈر محسوس نہیں کرتے۔ کیسز ہیں جہاں پہ جو سول ڈیفیمیشن کے کیسز میں لوگوں کو ڈیمیجز پے کرنا پڑے، اور وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، شاید چند ہزار یا چند لاکھ کی حد تک، اور ایک ایسا اگر کوئی اس میں کوئی ٹی وی چینل یا کوئی بہت بڑا میڈیا ہاؤس آ جائے جو کروڑوں اور اربوں کے بزنس کرتا ہے، اور اس کو اگر 1-2 لاکھ روپے کا ڈیمیجز پے کرنے پڑے تو وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے اس کی مؤثر نہ ہونے کا، جو خاص طور پہ سول ڈیفیمیشن ہے۔ کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے وہ ایک ڈراوا ہے، ایک دھمکی ہے، ایک خوف ہے، اس میں بھی ابھی تک اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو کرمنل ڈیفیمیشن دائر کرنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اور عموماً طور پہ اس میں معافی مل جاتی ہے، وہاں بھی کوئی ڈیمیجز یا کمپنسیشن کا کوئی جو ابھی تک ہمیں بہت زیادہ ثبوت نہیں ملتا۔ جبکہ اگر آپ ڈیولپ ملک کنٹریز میں دیکھیں، یو کے میں دیکھیں، تو وہاں کا جو سول ڈیفیمیشن کا لاء ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور اس کی اسٹرانگنیس یا اس کی اسٹرینگتھ کا اندازہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر کسی کے خلاف سول ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل ہو جائے تو وہ پھر بہت جلدی ہی اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور بہت سے پاکستانی چینلز جو یو کے میں بھی اپنی نشریات جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو سول ڈیفیمیشن کے تحت جو ہے وہ کیسز ان کے خلاف فیصلہ ہوئے، اور انہوں نے معافیاں بھی مانگی اور ان کو ڈیمیجز بھی پے کرنا پڑے۔ تو یہ ہمارے قانون کا سکم ہے کہ ہمارا قانون جو خاص طور پہ سول ڈیفیمیشن کا ہے وہ اس انداز سے اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اس کے اندر جو انفورسمنٹ کا میکینزم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ جو مدعی ہے اس کو کوئی اس کے اندر داد رسی ہو سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ وہاں پہ تو اسی بات سے معافی مانگ لیتے ہیں انگلینڈ میں، لیکن پاکستان میں وہی بات دہرا دیتے ہیں، اور کوئی قانونی جو ان کے خلاف ایکشن ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ پیمرا ممکن ہے ٹی وی چینلز کے کیسز میں ایکشن لیتا ہو، پی ٹی اے جو ہے وہ ویب سائٹس کے کیسز میں ایکشن لیتا ہو، لیکن ڈیفیمیشن کا لاء کے تحت یہاں پہ اس طرح کی تقریر یا سپیچ یا جو لبیل ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ مؤثر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ جی بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب، آپ کا بڑی ٹیکنیکل باتیں کی انہوں نے، اور بہت ہی درست باتیں، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اس بات کا کہ نہ صرف ہمارے صحافی، تمام صحافی نہیں، بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو صحافتی اقدار کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہر دور میں کوشش یہ کی کہ جہاں پر آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت کی بات ہو، جمہوری رویوں کو فروغ دیا جائے، اور خبر کی ویریفیکیشن کی جائے، ڈبل چیک کیا جائے، سورس کو دیکھا جائے، ثبوت کے ساتھ بات کی جائے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی مطلب اس طرح کی سٹوری نشر کی جائے، اس طرح کی بات، اگر ٹاک شو بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ کیا کیا جائے، اگر آپ نے طے کیا ہو کہ آپ نے
ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور فیکٹس کو چھپا کر ڈس انفارمیشن کے اوپر ہی چلنا ہے اور پھر اس کو صحافت کا نام بھی دینا ہے, اور اگر کوئی آپ کو کال آؤٹ کرے تو پھر کہنا ہے کہ صحافت پر حملہ ہو گیا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ, ویسے نام لیے بھی جا سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ اب فرض کیا اگر میں کچھ ایسے صحافیوں کی بات کروں جو بڑے مشہور صحافی ہیں, لاکھوں میں ان کے فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ ٹویٹر ہو اور ملینز میں ان کے ویوز ہیں, اور وہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. جھوٹ چھوٹا لفظ ہو جاتا ہے کاشف صاحب, بہتان تراشی بھی اب تو چھوٹا لفظ ہو گیا ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہی خدمت ہے ملک و قوم کی, جھوٹ بولنا, ڈس انفارمیشن پھیلانا اور نظام سے لوگوں کو متنفر کرنا. جو عام آدمی ہے اس کو اس کے نمائندے سے اس کا جو تعلق ہے وہ بننے ہی نہ دیا جائے, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا جائے کہ اے تے چور ڈاکو ہے تے تھوڑا مسیحا صرف ایک ہے. اچھا یہ تو ایک بات ہوئی. اس کے علاوہ جب سماج کو ہم بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پسے ہوئے طبقے ہیں, جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کے خلاف جو ایک سسٹمیٹک وائلنس ہو رہا ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, زبان کی سطح پہ, رویوں کی سطح پہ. اور نظام انصاف میں کچھ اس کو ریگولیٹ کریں, اس کے سکم کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور یہ سب کام عوامی نمائندوں نے کرنا ہوتا ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا کہ سماج کے جو پچھڑے ہوئے طبقے ہیں ان کے بارے میں, ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی باتیں کریں, سیکسسٹ ریمارکس دیں, ٹھیک ہے, اور جان بوجھ کے آپ اس طرح کی گفتگو کریں جس سے جو ایک ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹیز ہیں وہ تھریٹن فیل کریں, اور آپ اس کو صحافت کا نام دیں, آپ ان کا ٹھٹا اڑائیں, آپ ان کا مذاق اڑائیں, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ پہ کوئی بات کرے تو آزادی صحافت پر حملہ ہو گیا. آپ جو مرضی کہیں, آپ جو مرضی جھوٹی خبر پھیلائیں, نہیں تو آپ خط لکھیں گے, ٹویٹیں کریں گے, فیشزم آ گیا ملک میں. اچھا یہ تو یہیں پر ہم اپنے شو کو ریپ اپ کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ہم مزید کسی ایک ایسے منظم جھوٹ کو اپنے تئیں کسی سچ سے ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے جس کے ذریعے سے سماج کو بے پناہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.